اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. 14واں سبق محکم و متشابہ. علوم قرآن کی بحثوں میں سے ایک اہم بحث ہے محکم اور متشابہ کی. یہ بحث جو ہے بہترین بحث ہے. اس بحث کو اب حضرات جدیت کے ساتھ اور پورے لگن کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیے. آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں دو طریقے کی آیتیں ہیں، آیات محکم، آیات متشابہ. ٹھیک، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں. محکم اور متشابہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال کیے جاتے ہیں. کیونکہ محکم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی واضح اور روشن ہو، جس میں کسی اور دوسرے معنی کا امکان نہ ہو، اس کا ایک ہی معنی ہو اور وہ معنی بھی بالکل واضح اور روشن. اس کو کہیں گے محکم. متشابہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں معنی منظور کے علاوہ، معنی مقصود کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی امکان پایا جائے. چونکہ اس میں دوسرے معنی کا بھی امکان پایا جاتا ہے، اس لیے وہ شبہہ ایجاد کرتا ہے کہ جو معنی ہم نے مراد لیا ہے حقیقی معنی یہی ہے یا ایک دوسرا معنی جس کا امکان پایا جا رہا ہے وہ معنی صحیح ہے. کون سا معنی صحیح ہے؟ کیونکہ متعدد معنی کا اس میں احتمال ہوتا ہے، اسی لیے اسے متشابہ کہا جاتا ہے. سارا معنی بیک وقت مراد نہیں لے سکتے آپ، ہے نا؟ کوئی ایک ہی معنی مراد لیں گے. جب ایک معنی مراد لیں گے تو دوسرے اور معانی جن کا امکان پایا جا رہا ہے بہر صورت وہ آپ کے لیے شبہ ایجاد کرے گا. اور اتفاق سے یہ جو معنی متشابہ ہیں یا آیات متشابہ ہیں، اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بہت سارا اختلاف وجود میں آیا ہے. چاہے وہ اختلاف عقیدتی ہو، چاہے اختلاف فرعی ہو، شرعی اور فرعی حکم کے سلسلے میں. اور روایات کی بنیاد پر متشابہ کا علم سوائے وارثان قرآن کے یا اہل بیت اطہار کے اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں. تو جب آیات متشابہ کا علم اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں تو پھر عالم کتاب ہونے کا دعویٰ بھی تو کوئی نہیں کر سکتا. حسبنا کتاب اللہ کا دعوے پہ بھی اعتراض ہوگا. تمہارے پاس جب صرف محکم ہی کا علم ہے، متشابہ کا علم ہے ہی نہیں، تو تمہارے لیے کتاب کافی کیسے ہو جائے گی؟ ہاں، جس نے کتاب کے ساتھ ساتھ وارثان کتاب کو، عالمان کتاب کو بھی اختیار کیا ہو، انتخاب کیا ہو، وہ کہے کہ یہ کتاب اہل بیت کافی ہے. کرے کہ متشابہ کے مقابلے میں استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ ہے محکم، اور یہ محکم حکمہ سے ماخوذ ہے، نکلا ہوا ہے. اس کے معنی ہے منع، ہر طریقے کی خلل اندازی اور تباہی و بربادی سے روکنا اور بچانا. محکم کے معنی ہے ہر طریقے کی
کی خلل اندازی سے، دخل اندازی سے، ہر قسم کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھنا اور بچانا۔ راغب اصفہانی کے بقول دراصل حکم کے معنی ہوتے ہیں اصلاح کے لیے کسی چیز سے روکنا۔ حکم یعنی اصلاح کے لیے کسی چیز سے روکنا۔ عربی زبان میں گھوڑے کی لگام کو حکمت الفرس کہتے ہیں، کیونکہ گھوڑے کو سرکشی سے روکنے کے لیے جو لگام دی جاتی ہے تو یہ حکمت الفرس اسی سے نکلا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ حکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کی غرض سے کسی چیز کے لیے روکنا، لیکن حکم دراصل اصلاح کے لیے روکنے اور باز رکھنے کے معنی میں ہے۔ لہذا ہر وہ کلام جو واضح ہو اور شک و شبہ سے محفوظ ہو اسے محکم کہتے ہیں، کیونکہ حکم کے معنی ہیں اصلاح کے لیے روکنے اور محفوظ رکھنے کے۔ لہذا ہر وہ کلام جو واضح ہو، شک و شبہ سے انسان کو محفوظ رکھے اسے کیا کہیں گے؟ محکم۔ یعنی کلام محکم وہ ہے جو نقص و عیب سے دور ہو اور مستحکم ہو۔ تشابہ یا یہ ہو گیا، اب یہاں سے تشابہ یا شبہ یعنی اسم مصدر سے لیا گیا ہے۔ شب مثل مانند کے معنی میں ہے شب، ٹھیک۔ تشابہ یا تو شب سے لیا گیا ہے یعنی اسم مصدر سے، جس کا معنی ہے مثل و مانند کے، یا شبہ یہ بھی مصدریت اس سے لیا گیا ہے۔ مثل اور مانند ہونے کے معنی میں یہی ہم مثل اور مشابہ ہونا حق و باطل کے درمیان اشتباہ اور غلط فہمی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم مثل اور مشابہ حق اور باطل کے درمیان انسان مشتبہ ہو جاتا ہے، شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ حق ہے یا باطل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اصطلاحاً اس کلام کو متشابہ کہتے ہیں جو مبہم ہو، سمجھ میں نہ آئے اور مخاطب کو شک و شبہے میں ڈال دے، یہ متشابہ ہو جاتا ہے۔ محکم جس کا معنی واضح اور روشن ہو، متشابہ جس کا معنی مبہم ہو، جو مخاطب کو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس کو شک و شبہے میں ڈال دے، کیونکہ کلام کا ظاہری اپنی باقی مراد کو سمجھانے سے قاصر ہوتا ہے۔ ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سے اس کا حقیقی اور واقعی معنی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کلام جو لوگ حیرانی اور سرگردانی کا شکار، ظاہری الفاظ ایسے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کون سا یہ ایسا ید اللہ ہے فوق ایدیہم کل شیء ہالک الا وجہہ۔ معنی ظاہری اگر مراد لیتے ہو تو جسم کا قائل ہونا پڑے گا۔ اب انسان شبہ میں ہے، شک میں ہے کہ بھائی یہاں وجہ سے مراد کون سا معنی ہے، یعنی کہ متشابہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ جو اپنے ظاہری معنی کو سمجھانے سے قاصر ہوتا ہے بلکہ مخاطب کو حیرانی اور سرگردانی میں ڈال دیتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کلام کہ جو مخاطب کو یا پڑھنے والے کو، قاری قرآن کو حیرت اور سرگردانی میں ڈال دے، اس کو کتاب الہی کا حصہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے، تو ہدایت آسانی طریقے سے اس وقت ہوگی جب عامل، حاکم
اپنی دستور اور اپنے حکم کو بالکل واضح اور روشن کر کے بیان کرے گا۔ اگر بیان ایسا ہے کہ جس سے مخاطب شک و تردید میں پڑ جاتا ہے، یہ بیچارہ کس طریقے سے امر مولا کی انجام دہی کے لیے تیار ہو، کیسے امر مولا کو انجام دے گا؟ امر مولا کو انسان اسی وقت انجام دے گا جب امر مولا واضح ہو۔ امر مولا واضح ہی نہیں ہوگا تو بیچارہ انجام کیسے دے؟ کیوں اللہ نے قرآن میں ایسی آیتیں رکھی ہیں کہ جو آیتیں انسان کو شک و تردید میں ڈال دیں، انسان جو ہے حیرانی اور سرگردانی میں پڑ جائے۔ قرآن حیرانی اور سرگردانی سے نکالنے کے لیے ہے، حیرانی اور سرگردانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی مولانا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اب بڑی حکمت یہی ہے کہ مشیت نے اس طریقے کی آیتیں قرآن میں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ انسان قرآن کے ساتھ ساتھ کیا ہے، معلمین قرآن کا بھی محتاج رہے۔ کتاب پا کر کے معلم کتاب کو نہ بھول جائے، معلم کتاب سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھنے پائے، نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے اس طریقے کی آیتیں رکھی گئی ہیں تاکہ انسان کتاب کو بھی ایک ہاتھ میں رکھے اور دوسری طرف معلمین کتاب، استادان کتاب کو بھی تسلیم کرے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اس طریقے کی آیتیں بھی رکھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ کوئی تحریف نہ کرنے پائے۔ تحریف جس چیز کو انسان آسانی سے سمجھ لیتا ہے اسی میں دستکاری کرتا ہے، اسی میں کچھ ہاتھ مارتا ہے۔ جو چیز انسان کے بس کی نہیں ہوتی ہے اس میں ہاتھ پیر بھی نہیں مار سکتا ہے۔ اب قرآن مجید میں متشابہات دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں متشابہات ہیں کہ نہیں ہیں۔ چلے سورہ آل عمران کی 7ویں آیت نے قرآن مجید کی ساری آیتوں کو دو حصوں محکمات و متشابہات میں تقسیم کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس آیت نے کلام الہی کی آیتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ قرآن کی تمام آیتیں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، محکم اور متشابہ۔ یہیں سے لیا گیا یہ بحث، سمجھ رہے ہیں، آیات کے حوالے سے جو محکم اور متشابہ کی بحث ہے وہ اسی آیت سے لی گئی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا وہی ہے کہ جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اب اس کتاب میں کی کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی کتاب کی روح اور جان ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں کیا ہیں، متشابہ ہیں، جو واضح اور روشن نہیں ہے، مبہم ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یہ ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں کہ جو آیات متشابہ ہیں۔ پھر ٹیڑھے دل والے ٹیڑھا ہی راستہ پکڑتے رہے، سیدھا راستہ، کیونکہ سیدھا راستہ اگر پکڑیں گے، سمجھ رہے ہیں، ان کی سیدھی بات نہیں بن پائے گی۔ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو تو محکم بھی نہیں سمجھ میں آتے، متشابہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن بہرصورت ابھی آج کل علماء خطبہ کیا کرتے ہیں،
تمام خطبہ زیادہ تر یہ آیات متشابہات ممبروں پہ بیٹھ کے پھر اپنی توجیہ، اپنی تخیلات، اپنی طرف سے اس کے مصادیق، اپنی طرف سے اس کے معانی بیان کر کے دار تحصیل کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ ابتغاء تعویل، اس کی تعویل تلاش کرتے ہیں اور پھر یہ فتنے کے طلبگار لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی، اس نے یعنی اللہ نے، جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں اور اصل کتاب ہے، یہ اصل کتاب جان نجوم ہے، اور کچھ متشابہ ہیں، کچھ آیتیں اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور منمانی تعویل نہیں کرے۔ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیتیں محکم ہیں، محکم آیات واضح بولتی ہوئی اور ہر طرح کے شک و شبہ سے محفوظ ہیں، اور چونکہ ان آیتوں کے سلسلے میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، کوئی غلط استفادہ نہیں کر پاتا، لہذا ان آیات کو محکم اور مستحکم کہا جاتا ہے۔ جن آیتوں کے معنی اور مفاہیم بالکل واضح ہوں، روشن ہوں، جن کے معنی میں کسی کو کسی قسم کا شک و تردید نہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ محکم یا مستحکم۔ محکم آیات کے علاوہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا واقعی مراد بعض وجوہات کی بنیاد پر مبہم ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، جسے آیت کے ظاہری عبارت کے ذریعے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ آخرکار یہی ابہام اور نارسائی طرح طرح کے نظریات اور شک و شبہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی غرض رکھنے والے مفاد پرست اور فتنہ پرور عناصر انہیں آیات کا سہارا بنا کر دین میں نئی نت باتیں اور بدعتیں پیدا کرتے ہیں۔ واضح ہے اس قسم کی آیات کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ اس میں پڑھ رہے تھے، ادھر پڑھا رہے تھے کہ یہ جو احمدیہ فرقہ ہے یا بہائیہ، سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے جہاں سے فرقے نکلے ہوئے ہیں بابیہ اور بہائیہ سے، تو جو علی محمد باب تھا یا بہاؤالدین تھا، یہ وہ افراد تھے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا، نبی اللہ نے ہمیں شریعت دے کر کے بھیجی، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی، کہا یہ کتاب الہی بھی میرے پاس ہے، چلو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، نئی شریعت لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، نئی کتاب دکھا رہا ہے، کسی حد تک یہ تو ربال قاد ہے کہ جو نبی آتا ہے خدا کی طرف سے صاحب شریعت ہوتا ہے تو اس کے پاس کتاب الہی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں جب یہ احمدیہ فرقہ بنا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو جو احمد تھا اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا، لیکن اس کا دعویٰ نبوت بہت زیادہ جدی نہیں تھا کہ علی محمد باپ کی طرح یا بہاءاللہ کی طرح سے بہت زیادہ وہ نہیں تھا اس طریقے سے ان لوگوں نے نبی ہونے کا، صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ یہ اپنے عقائد و نظریات اور اپنے احکام قرآن کی دلیلوں پہ ہی بیان کرتا تھا۔ انہوں نے کہا میں نبی ہوں، لیکن تمہارے عقائد، تمہارے احکام، دستورات کسی کتاب خدا سے ذکر ہوں گے، لہذا وہ قرآن مجید کی آیتوں سے ہی استناد کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے، لیکن اپنے عقیدے کے اعتبار سے، کیا بنانا احکام الہی کو آیات الہی سے بیان کرتے تھے، اپنی رائے مرضی اور اپنے عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ ہیں، رہے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے، جو قرآن مجید کی
آیات کی تعبیر کرتے ہیں، معنی اور مفاہیم ذکر کرتے ہیں اپنی من مرضی کے مطابق. یہ وہی آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، کیونکہ محکم آیات میں یہ لوگ دستکاری نہیں کر سکتے کہ اصلی مفاہیم اور اصلی معنی سے ہٹ کر کے دوسرا معنی نہیں بیان کر سکتے. کوئی بھی غریب پڑھ لے گا قرآن کے بارے میں یہ کیسے بالکل واضح اور روشن ہے، ان کے معنی مفاہیم کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تم نے سب سے ہٹ کر کے کس طریقے سے اس کا معنی اور مفہوم مراد لیا ہے؟ فائدہ اٹھاتے ہیں آیات متشابہات سے. سمجھ رہے ہیں؟ جو اس میں متعدد معنی کا امکان پایا جاتا ہے، مختلف معانی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں، حقیقی معنی اس کا واضح اور روشن نہیں ہوتا ہے. ہر کوئی راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ متشابہات قرآن سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کا تفسیر مشکل ہے، جن کی تفسیر مشکل ہے، کیونکہ اس طرح کی آیتوں کا مفہوم واضح نہیں ہوتا. جب آیت کا معنی واضح اور روشن نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ ہو چاہے اس کی تفسیر ہو، مشکل تو ہو گئی. کسی دوسری چیز سے مشابہت رکھتی ہے اور ظاہر ہے وہ دوسری چیز سوائے ضلالت اور گمراہی کی کچھ نہیں. جیسے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ پھر کیا بچتا ہے؟ پھر کوئی راستے ہیں. حق کے مختلف راستے نہیں ہوتے، حق کا ہمیشہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. باطل کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، صراط مستقیم اور راہ حق ہمیشہ مولانا ایک ہی ہوتا ہے. اس کو چھوڑو گے تو چاہے جس راستے پہ جاؤ، ہر راستہ گمراہی کا راستہ. سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت قرآن ایک ہے، آیت کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہوگا. اسے چھوڑ کر کے اگر دوسرا معنی مفہوم لیتا ہے تو یقینی طور پہ انسان تو اس تاریخ کی روح سے قرآن کریم میں پایا جانے والا تشابہ حق و باطل کے درمیان تشابہ ہے. اور قرآن مجید کی ہر وہ آیت جو عین حق ہوتے ہوئے بھی باطل سے مشابہت رکھتی ہو، جس سے سہمن یا عمدن غلط اور باطل مفہوم نکالنے کا امکان پایا جائے، اسے متشابہ کہتے ہیں.